صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھوایا کس مال سے کتنی کتنی زکوٰۃ دی جائے گی۔ آج کل تو آسان حساب ہے کہ اپنی تمام جائیداد کا انسان نظام حساب لگا کر جو رقم اس کے پاس موجود ہے، سونا، چاندی، نقد مال، مال تجارت، گھر، گاڑی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو نقد مال ہے، سونا چاندی ہے یا مال تجارت ہے، جو مال خریدتا بیچتا ہے، اگر مال تجارت نہیں ہے، فیکٹری ہے، فیکٹری کی جو مشینیں چل رہی ہیں ان مشینوں کی قیمت نہیں لگائی جاتی، یا گاڑیاں انسان کرائے پر چلاتا ہے تو گاڑیوں کی قیمت نہیں لگائی جاتی، بلکہ فیکٹری اور گاڑیوں کی آمدن کو حساب کیا جائے گا کہ سالانہ جو ان کی آمدن ہے وہ آمدن تو روزانہ جمع ہوگی، سال کے بعد انسان کے اکاؤنٹ میں ہوگی، پتہ ہوتا ہے کتنی ہے کتنی نہیں۔ لیکن جو جنرل اسٹور ہیں، میڈیکل اسٹور ہیں، تو ان کی دوائیوں کی قیمت لگے گی، یا جو جانور بیچتا ہے خریدتا ہے تو وہ جانوروں کی قیمت لگائی جائے گی، یا جو بندہ گاڑیاں خریدتا بیچتا ہے تو یہ ساری ان چیزوں کی قیمت لگانے کے بعد جو لوگوں سے لینا ہے اسے جمع کریں گے، جو لوگوں کا دینا ہے اسے نفی کریں گے، جو بچ جائے گا اس کا 2.5% ادا کریں گے۔ لاکھ میں 2,500 روپیہ، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ بکریوں میں زکوٰۃ تھی، گائے میں زکوٰۃ تھی، اونٹ میں زکوٰۃ تھی، 40 بکریوں پہ سال گزر جائے تو 1 بکری دینی ہے، 120 بکریاں ہوں تو 121 ہو جائیں، سال گزر جائے تو 2 بکریاں دینی ہیں۔ اب 120 بکریوں میں 2 بکریاں وہ کیا معنی رکھتی ہیں؟ جس اللہ نے 120 بکریاں دی تو 2 بکریاں اس کے نام پہ دینے میں انسان کو موت تو نہیں پڑتی، لیکن ہم نے ذہن نہیں بنایا ہوتا۔ ہم اگر ذہن بنا لینا کہ یار اتنا مال میں نے دینا ہے، جو اللہ مجھے دے گا اس میں سے دینا ہے، پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ صدقہ خیرات میں ہمیں تکلیف تب ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن نہیں بنا ہوا۔ ہم بادام لیتے ہیں، میں نے واٹس ایپ پہ میسج پڑھا، بات بڑی سمجھ والی تھی کہ انسان تربوز خریدتا ہے، کوئی پھل خریدتا ہے، بادام خریدتا ہے اور اس کو توڑتا ہے، چھلکوں کو پھینکتا ہے، حالانکہ وزن تو اس نے 5 کلو تربوز لیا ہے، لیکن 2 کلو اوپر سے چھلکے پھینک دیے، وہ ہمارے کام نہیں آئے۔ ہمارے کام آئے؟ نہیں آئے۔ لیکن اس میں ہمیں تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ پہلے سے ذہن بنا ہے کہ مجھے صرف اندر سے بادام کی گری ملے گی، اوپر والا میں نے پھینکنا ہے۔ جب یہ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ چیز میں خرید رہا ہوں، اس کی گری میں کھاؤں گا، باقی پھینک دوں گا، تربوز کا چھلکا میں نے پھینک دینا ہے، وزن میں تو آ رہا ہے لیکن میں نے استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ جب ذہن بنا ہے تو پھینکتے ہوئے ہمیں دکھ بھی نہیں ہوتا کہ یار 10 کلو لیا تھا 6 کلو رہ گیا، نہیں، وہ ایک ذہن بنا تو دکھ نہیں ہوتا۔ تو جب انسان اللہ مال دے اور یہ ذہن میں ہو کہ 2.5% میں نے اللہ کے نام پہ دینا ہے تو پھر دینے میں تکلیف نہیں ہوتی، اپنے لیے جمع ہو رہا ہے، یہ دینے پر پھر ثواب بھی ملتا ہے، چھلکے پھینکنے پر تو ثواب نہیں ملتا، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اجر عطا فرماتا ہے، وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک دیہاتی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ مجھے میرے مال میں برکت دے۔ اس کا بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا مال جس کا تو حق ادا کر رہا ہے وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا حق ادا نہ کر سکے۔ حلال کا کھانا، حلال کا پینا، حلال کا پہننا، حلال کا گھر، جو انسان کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت انسان حلال سے استعمال کرے، تکبر کی نیت نہ ہو۔ اپنی ضرورت میں جو استعمال کرتا ہے کل قیامت والے دن ان کا حساب نہیں ہوگا۔ حلال کا کھایا ہو، حلال کا پہنا ہو، اپنے ضرورت کے لیے جو گھر بنایا، نیت ہو کہ میری ضرورت ہے یہ چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں، تکبر اور دکھلاوا نہ ہو تو ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا۔ لیکن زیادہ مال ہوگا تو اس کا حساب ہوگا، زکوٰۃ دی نہیں دی، غرباء پہ حرج کیا نہیں کیا، مال کا حق ادا کیا نہیں کیا۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ وہ چلا گیا پھر آیا، اور بعض روایات میں موجود ہے کہ اسی محفل میں اس نے دوبارہ سوال کیا، 3 بار سوال کیا، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو تھوڑا مال جس کا حق ادا کیا جائے وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں کروں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کی بکریوں میں برکت دے دی۔ پہلے 5 نمازیں مدینہ میں پڑھتا تھا، پھر جب مال زیادہ ہوا تو مدینہ سے تھوڑا سا باہر چلا گیا، ظہر عصر میں آتا، مغرب عشاء فجر میں نہ آتا، بکریاں اور زیادہ ہو گئیں تو اور دور چلا گیا، جمعے کے لیے آ جاتا، پھر جمعہ بھی چھوڑنے لگ گیا، ادھر ہی پڑھنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی فرضیت کی جو ترتیب نازل فرمائی، دل میں ڈالی۔ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ کتنی زکوٰۃ دی جائے، قرآن مجید میں نہیں ہے کہ عشر کتنا دیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے یہ مسائل ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھوائے کہ ایسے ایسے ادا کرو۔ 2 صحابہ کو بھیجا کہ وہ فلاں جگہ 2 بندے رہتے ہیں، ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ مدینہ سے زکوٰۃ جمع کی، قرب و جوار سے زکوٰۃ جمع کی، اور 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے بھی زکوٰۃ لے کر آؤ۔ ثعلبہ بن حاطب اس کا نام تھا، اس کے پاس صحابہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کو پہنچایا کہ تیرے مال سے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچ کر کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ تو مجھے جزیہ کی بہن لگتی ہے، جزیہ کافر دیتے ہیں، وہ علامت ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ماتحت ہیں، تو اس نے زکوٰۃ کو بھی یہ جزیہ سمجھا کہ میں زکوٰۃ دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں غلام ہوں، میں تمہارے ماتحت ہوں۔ حالانکہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت، جب ہم ایمان لے آئے تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت کر دیا۔ اس میں ذلت کی بات تو نہیں ہے، اس میں تو عزت کی بات ہے۔ کفار کے لیے ذلت ہے کہ وہ مسلمانوں کے ماتحت ذلیل بن کر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اپنے ہیں، اپنوں میں بڑے نیچے ہونے میں ذلت نہیں ہوتی کہ یہ باپ کا بیٹا تابع کیوں؟ بھائی بیٹا تابع ہے تو باپ کا ہے، غیر کے تابع ہو تو انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں میرے اوپر کدھر سے مسلط ہو گیا۔ لیکن اس نے یہ آگے سے جواب دیا، پھر کہا چلو واپسی پہ دوبارہ ملنا۔ اگلے صحابی کے پاس گئے، اس نے کہا عمدہ اونٹ پیش کیے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو عمدہ نہیں لینے، انہوں نے کہا میں خوشی سے دے رہا ہوں، تم لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیے تو رکھ لینا، نہ قبول کیے تو واپس کر دینا، میں خوشی سے جب تمہیں زیادہ دے رہا ہوں تم زیادہ لے جاؤ۔ واپس اس کے پاس آئے تو اس نے پھر وہی جواب دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جب واپس پہنچنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آتے دیکھا، مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، تو 3 بار فرمایا ویحا ثعلبہ ویحا ثعلبہ، کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بہت سے لوگ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مال دے ہم صدقہ بھی کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ ان کو مال دیتا ہے تو پھر اس میں بخل کرتے ہیں۔ پہلے وعدہ کیا یا اللہ مال دے میں خرچ کروں گا، جب مال دیا تو بخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے رشتہ داروں نے اسے بتایا کہ تیرے بارے میں تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ تو تیری ذلت ہے، پڑھی جائیں گی۔ وہ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے معافی دے دو، یہ مال میں لے آیا ہوں، آپ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا مال لینے سے مجھے منع کر دیا ہے، اللہ کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مٹی اپنے سر پہ ڈالی، یہ علامت ہوتی تھی کہ تو مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تجھے ذلیل نہیں کیا، ذلت تو نے خود اختیار کی، تو عزت کے ساتھ دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر اس کا مال وصول نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آیا، انہوں نے وصول نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آیا، انہوں نے وصول نہیں کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی وصول نہیں کیا۔ منافقت کی حال میں